اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے. وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں اس کی جگہ اور دیتا ہے. فهو یخلفہ. اسی طرح فرمایا وما تنفقوا من شیء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آگ سے بچنے کی کوشش کرو خواہ نصف کھجور ہی کے ذریعے سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. آپ نے فرمایا ہر روز جب لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے اے اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما. دوسرا کہتا ہے اللہ اپنا مال روک کر رکھنے والے کا مال تباہ کر دے. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا دیتا ہے اور مال روک کر رکھنے والے کے لیے فرشتہ بد دعا دیتا ہے، اور فرشتوں کی دعا بد دعا قبول ہوتی ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم انفق یا ابن آدم ينفق علیک. آدم کی اولاد خرچ کرتے رہو تم پر خرچ کیا جائے گا. مطلب روک کے رکھو گے تو وہاں سے بھی رک جائے گا، خرچ کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے بھی تم پر خرچ کیا جائے گا، اللہ کے خزانے سے ملتا رہے گا. ایک نہیں دو نہیں 50 حدیثیں ہیں، قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں روک کر نہیں رکھنا ہے، خرچ کرنا ہے. یہ جو خرچ کرنا ہے ان میں ایک خرچ کرنا فرض ہے جس کو ہم اور آپ زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور ایسا فرض ہے کہ قرآن پاک کی آپ آیت پڑھتے رہیے، نماز کے بعد میں زکوٰۃ ہی کا حکم ملتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نمبر 3 وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. اور نمبر 4 حج. اور نمبر 5 وصوم رمضان. فرمایا ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. حضرات صحابہ وہاں موجود تھے. وہ کہنے لگے مالا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ راستہ روک کر حضور کا کھڑا ہو گیا، ایسے موقع پر حضور سے سوال کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں مالا، انہیں کچھ نہیں ہوا، انہیں مجھ سے کام ہے، مجھ سے کچھ سوال کر رہے ہیں، کرنے دو. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جواب دیا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو.
وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، وتصل الرحم، اور رشتے ناتوں کو جوڑتے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ اعمال تمہاری زندگی میں آ گئے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا اقامت صلاح، نماز قائم کرو۔ فرمایا ایتاء زکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وتصل الرحم، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو، رشتے ناتوں کو جوڑتے رہو۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں بھی یہ اعمال ہوں گے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب شرہ، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس کی وجہ سے اس کے مال کا شر ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہمیں مال دیتے ہیں اس مال میں شر بھی چھپا ہوا ہوتا ہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جب ان کے پاس مال آتا ہے تو مال ان کو کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ابھی ایپسٹین فائل تو سب کے سامنے آئی ہے، وہ دنیا کے ارب پتی لوگ ہیں جو وہاں پہ اس جزیرے پہ جاتے ہیں، اور اس جزیرے پہ جانے کے بعد جیفری ایپسٹین کے جزیرے پہ جا کے وہ کیا کیا کرتب کیے ہیں، انہوں نے کیا کیا کرتوت ساری دنیا کے سامنے ہے، اور دنیا کے سامنے وہ شریف بنے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے حقوق انسانی کے علم بردار، ہم لوگوں کو حقوق دلانے والے، اور وہاں پر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسا گھناؤ نہ برتاؤ کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے۔ تو مال جب آتا ہے اور اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان کو پھر برائیوں کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، فتنوں اور فساد کے اندر مبتلا کرتا ہے مال۔ تو اس کا شر دور کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال کا جو شر ہے اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور میں نے کسی موقع پر بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ پیٹ سے اوپر کے حصے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے، اور نیچے ٹانگ وغیرہ کے حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہ تھے۔ ان کے پاؤں، ان کی پنڈلی، ان کی چال حضور کی طرح تھی، اور اوپر جو تھے بالکل یعنی آپ کا سینہ، پیٹ، آپ کا چہرہ، ان کی داڑھی، ان کا سر مبارک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بہت چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، غالباً 7-8 سال کے تھے، لیکن اس عرصے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں سنی اور آگے چل کر نقل کی، امت کو پہنچائی کہ میں نے حضور سے یہ سنا، میں نے حضور سے یہ سنا، میں نے حضور سے سنا۔ عربوں کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے بچوں کا حافظہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے اندر حفظ کے جو شعبے چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ حفظ اس طریقے سے کراتے ہیں کہ استاد پڑھ کے سناتا ہے، طالب علم اس آیت کو یاد کر لیتا ہے، پھر استاد اگلی آیت سناتا ہے، طالب علم یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں کا طالب علم جو حفظ کا طالب علم ہوتا ہے وہ بیچارہ مغرب سے عشاء تک رٹتا ہے، ایک ایک آیت کو 50 دفعہ کہتا ہے، پورے سبق کو کہتا ہے، پھر عشاء کے بعد پھر رٹتا ہے، فجر سے پہلے پھر اٹھ جاتا ہے، اور فجر کے بعد سناتا تو غلطی آتی ہیں، اس کو پھر استاد کہتا ہے پھر یاد کر کے لاؤ۔ تو یہ ہمارے ہاں حافظوں کی کمزوری ہے، لیکن عربوں کو حافظہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بہت مضبوط عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ چھوٹے ہیں عمر میں، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بہت سی باتیں حدیث سنی ہیں، بڑے ہو کر انہوں نے ان حدیثوں کو نقل کیا اور امت تک پہنچایا۔ ان میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے
فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو بقیہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ نکالیں تو پھر مال کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے مالوں کی حفاظت کریں تو بالکل حساب لگا کر، ایک ایک پائی کا حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی وَدَاوُوا امراضکم، اپنی بیماریوں کا علاج کرو بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے۔ جب ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ جب آدمی بیمار ہو، کوئی تکلیف اس کو پہنچے تو اول وہلا میں اس کی توجہ دعا کی طرف جانی چاہیے۔ اے اللہ، صحت بھی آپ کی طرف سے، بیماری بھی آپ کی طرف سے، میں کمزور ہوں، مجھے صحت عطا فرما دیجیے اور بیماری کو ختم فرما دیجیے، بیماری کو ختم فرما دیجیے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف دعا کے ذریعے سے متوجہ ہو جائے، دعا مانگے اللہ۔ دوسری بات، صدقہ نکالنے کی فکر کرے۔ تیسری بات، علاج کرے، یعنی ڈاکٹر کے پاس میں جائے، ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا، تلاش کر کے بھئی اس مرض کا کون ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کی طرف متوجہ ہو جائے آدمی، دعا میں لگ جائے، اے اللہ شفا دینے والے تو آپ ہی ہیں، بیماری بھی آپ ہی کے حکم سے آئی ہے، شفا بھی آپ ہی دیتے ہیں، میں کمزور ہوں میرے مولا، اس بیماری کو مجھے تحمل نہیں ہو سکتا، اس بیماری کا میرے مولا اس کو ختم کر کے صحت عطا فرما دیجیے۔ جیسے بھی دعا کرنی اپنے الفاظ میں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کیجیے۔ فوراً صدقہ نکالیے اپنے حساب سے، اللہ نے آپ کو جیسی وسعت دی ہے، صدقہ نکالیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کسی اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیجیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ صدقے کے ذریعے سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں، صدقے کے ذریعے سے بیماریاں دفع ہوتی ہیں۔ ابھی کے یعنی 2 4 5 10 سال کے واقعات میرے سامنے خود ایسے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ڈاکٹر بولتا تھا کہ اب صحت یاب نہیں ہو سکتے، ان کو صحت نہیں ملے گی، لیکن انہوں نے دعا اور صدقہ خوب دیا، اللہ کی راہ میں خوب دیا دعا اور صدقہ، اس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو صحت عطا فرما دی، صحیح ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی کہتے رہے گا کیا ہے بھائی، کون سی دوا کی ہے آپ نے، ہمارے پاس ایسی دوا نہیں، آپ کہاں دوا کر کے آ گئے۔ لیکن یہاں علاج انہوں نے کس سے کروایا؟ اللہ سے کہا، دعائیں مانگی، صدقات دیے، ڈاکٹروں سے بھی رجوع کرتے رہے۔ لیکن صدقے کی برکت اتنی ہوتی ہے، بڑی بیماریاں، طویل بیماریاں کبھی ہوتی ہیں، ان کو دفع کرنے کا آسان علاج صدقہ ہی ہے، صدقہ ہی دیتے رہیے۔ کوشش یہ کریں کہ ہماری دن کی شروعات صدقے کے ذریعے سے ہو۔ اگر دینے کوئی مصرف نہیں مل رہا جہاں دیا جا سکے تو الگ سے نکال کر جیب میں رکھ لیجیے آپ، پھر جب موقع ملے آپ ان کے حوالے کر دیجیے۔ لیکن کوشش یہ ہو جس دن کی شروعات صدقے سے ہوتی ہے، پورے دن میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ آگے فرمایا اس حدیث میں وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، استقبال کرو بلاؤں کی موجوں کا دعا اور تضرع کے ذریعے سے، اس کا سامنا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبتیں نہ آئیں تو کثرت سے دعا مانگو، دعا مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ پہلی جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، اور اگر مصیبتیں آ جائیں تو بھی ان کا مقابلہ دعا اور تضرع سے کرنا ہے۔ اگر دعا مانگتے رہیں گے اس کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ کہ جو مانگا آپ نے وہی مل گیا، ایک شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ پاک دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ جو چیز مانگی وہ تو نہیں دی، لیکن چونکہ اللہ پاک سے دعا مانگ رکھی تھی آپ نے، تو اللہ پاک
اسے حق سمجھتے ہیں بندے کی دعا کی قبولیت کا، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. اور تیسری شکل یہ ہے کہ جو دعا مانگتا ہے بندہ، اگر دنیا میں وہ چیزیں اللہ پاک عطا نہ فرمائے تو قیامت میں ذخیرہ بنا کر رکھتے ہیں اللہ پاک ان دعا کو. نامہ اعمال میں چیزیں جمع رہتی ہیں. تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر مصیبتیں تمہارے سامنے آ جائیں تو دعا تو تمہارے پاس میں ہے. الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس دعا کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرو، تضرع اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ. غرضے کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. ان تمام حدیثوں میں زکوٰۃ کے تعلق سے بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، پابندی سے نکالنی ہے، اور اللہ کا فریضہ سمجھ کر ہی نکالنی ہے. یہ فریضہ ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ڈنڈے لگیں گے، سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی. دنیا میں سزا کیسی ملتی ہے اس کی؟ اس طرح سے ملتی ہے کہ مال محفوظ نہیں رہتا، کبھی آگ لگ جائے گی، کبھی بزنس کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کبھی اللہ تعالیٰ کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر دیں گے کہ بنگلور میں علاج نہیں، انڈیا میں علاج نہیں، جاؤ امریکہ لے کر جاؤ، لندن لے کر جاؤ، آسٹریلیا لے کر جاؤ، وہاں آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. ایسی لا علاج بیماری مبتلا، اور اس میں مال دھڑا دھڑ جا رہا ہے، نکل رہا ہے. اس سے پہلے ہی ہم خیال کر لیتے تو ہر چیز محفوظ رہتی تھی. تو زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم پابندی سے اس کو نہیں نکالیں گے تو اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگتیں گے اور آخرت میں بھی اس کا نقصان بھگتیں گے. زکوٰۃ صاحب نصاب کو نکالنا ہوتی ہے. صاحب نصاب شریعت کی نگاہ میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس 613 گرام چاندی ہے یا 87.5 گرام سونا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کا سامان تجارت ہے، یا روپیہ کیش ہے، نقد ہے، تو ایسے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. اور یہ جو مال ہے یہ ضرورت سے زائد، یعنی اس کا جو رہنے کا گھر ہے، استعمال کی چیز ہے، ان سے زائد اس کے پاس میں یہ مال ہے. جس کے پاس میں ایسا مال ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مال پر جب 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالے. 1 سال میں ایک ہی دفعہ اللہ نے فرض کی ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ. رمضان کے روزے فرض ہیں سال میں 1 مہینے کے 1 دفعہ، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، نماز دن میں 5 دفعہ. یہ ترتیب ہے. لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 10 شرائط رکھی گئی ہیں. پہلی شرط مسلمان ہو، کافروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ ہے. دوسری شرط آزاد ہونا ہے، آزادوں پر زکوٰۃ ہے، غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تیسری شرط بالغ ہو، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. نابالغ بچے ہیں، کتنا بھی مال ان کے پاس میں ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. کبھی ہوتا ہے نا بچوں کو زیور بنوا کے دے دیتے ہیں، نانی کی طرف سے تحفہ مل جاتا ہے، کسی اور رشتہ دار کی طرف سے بچوں کو تحفے مل جاتے ہیں. آج کل تو جب عقیقہ وقیقہ کرتے ہیں تو اتنا زیور ہو جاتا ہے بہت سے گھرانوں میں، بچیوں کے پاس میں وہ نصاب کی برابر ہو جاتا ہے سونا بچپن ہی میں. تو بچیوں کے پاس کتنا بھی مال ہو، بچوں کے پاس کتنا بھی مال ہو، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. عاقل ہونا ضروری ہے، لہذا مجنون پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. مکمل ملکیت ہونی چاہیے. ملکیت ناقص ہے، ادھوری ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ملکیت ناقص ہونے کی مثال ایسی ہے کہ ہم نے کوئی مال لیا، خریدا، لیکن ہمارے قبضے میں نہیں آیا ابھی وہ. اس کا مطلب ہم پورے مالک ابھی اس کے نہیں ہوئے ہیں، پورے مالک نہیں ہوئے. تو ملکیت پوری ہونی چاہیے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، یہ بھی ایک شرط ہے. صاحب نصاب ہو، میں نے بتایا صاحب نصاب یا تو 613 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونا، یا ان میں سے کسی ایک
نصاب کی مالیت کی برابر کیش ہے، نقد ہے، سامان تجارت ہے، یہ سب ہے یہ. اچھا، یہ جو مال ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے. مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا. حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان. گھر انسان کا 10 کروڑ روپے کا رہتا ہے، اس میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی ضرورت میں شامل ہے. اس کے پاس استعمال کی گاڑی کئی لاکھ روپے کی ہے، وہ اس کے استعمال کی گاڑی ہے. وہ گھڑی استعمال کرتا ہے، بہت مہنگی ہے. موبائل آج کل 2-3 لاکھ روپے کا آ رہے ہیں، وہ استعمال کرتا ہے، اس کے استعمال کی چیزوں میں شامل ہے وہ. تو جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اور یہ انسان کی ضرورت میں داخل ہیں، ضرورت اصلیہ میں، روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ. اتنا مقروض نہ ہو کہ اگر قرض ادا کیا جائے تو صاحب نصاب ہی نہ رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرض میں ڈوب جاتا ہے. تو اگر اتنا مقروض ہے، اتنا قرض ہے کہ جو کچھ ہے سارا کا سارا ہی ختم، ضرورت اصلیہ سے زائد جو مال ہے وہ سب کو ڈوبے ہوئے ہے، تو فرمایا اتنا مقروض نہیں ہونا چاہیے کہ قرض ادا کیا ہے تو صاحب نصاب نہ رہے. ایک شرط ہے، مال جو ہو مال نامی ہو، یعنی بڑھوتری والا مال، جیسے سونا، چاندی، کیش، سامان تجارت، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے نا، یہ والا مال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نصاب پر پورے سال کا گزرنا، یہ بھی شرط ہے. نصاب پر پورے سال کا گزرنا شرط ہے. نصاب پر پورے سال کا گزرنا مطلب ہمارے پاس میں سال کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، بیچ میں بھی اتنا مال رہا ہے تو ہم صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا کریں گے، صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن بیچ میں اگر کبھی ایسا ہوا کہ سارا کا سارا مال چلا گیا، اب جب مال آئے گا اس دن سے حساب لگے گا. جس دن سے مال آئے گا اس دن سے حساب لگے گا. زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط نیت بوقت ادا. جس وقت ہم ادا کر رہے ہیں اس وقت نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ کی ادا کرنے کی. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، پھر بعد میں خیال آیا کہ یہ آدمی واپس تو کرتا نہیں ہے، چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی ہے. جس وقت آپ نکالیں وہ اماؤنٹ زکوٰۃ کا، اس وقت نیت کر لیں آپ. پھر اگر آپ دے رہے ہیں کسی کو تو اس وقت ضرورت نہیں ہے، نکالتے وقت آپ نے نیت کر لی کافی ہے. لیکن نکالتے وقت نیت نہیں کی ہے اور دیتے وقت بھی آپ نے نیت نہیں کی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. نیت شرط ہے، اس کے اندر ضروری ہے نیت، اس کے اندر صحیح ہونے کے لیے زکوٰۃ کی نیت شرط ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ سامنے والے نے قرض لے رکھا ہے، پیسہ دیتا ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، وہ دل چاہتا ہے زکوٰۃ میں اسے معاف کر دیں، تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کو بولیں میرے پاس ایک اماؤنٹ ہے، ایک رقم رکھی ہے، یہ آپ رقم لے لیجئے اور میرے پیسے واپس کر دیجئے. وہ زکوٰۃ کی رقم آپ اس کو دے دیجئے اور اس کو کہہ دیے لاؤ بھائی اب تو تمہارے پاس پیسے آ گئے، میرے پیسے دیجئے. فقہاء نے لکھا ہے نہ دے تو زبردستی بھی چھین سکتے ہیں اب آپ، کیونکہ آپ کا اس کے اوپر کیا ہے، حق ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے. پیسے ہوتے ہوئے حق ادا نہ کرنا، استطاعت کے باوجود کسی کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے. تو آپ اس کو چھین بھی سکتے، لا میرے پیسے دے. دوسری شرط ضرورت مند ہی کو دینی ہے زکوٰۃ. جو ضرورت مند ہے، مصرف ہے. ایسے مصارف کتنے ہیں؟ 8 ہیں ایسے مصارف جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. نمبر 1 فقیر. فقیر اسے کہتے ہیں کہ مال تو ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ نصاب کی برابر ہو، یا مال بقدر نصاب ہے مگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے. نصاب کی برابر مال ہے لیکن ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے. مطلب گھر ہے اس کے پاس میں، کافی بڑا گھر ہے، اس کے پاس میں دوسرا ہے،
دوسری چیزیں ہیں، تو ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں، اس کی ضرورت کے اندر ہے وہ، تو ایسے آدمی کو بھی یہ بھی مصرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین، دوسرا مصرف، مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ عامل زکوٰۃ اب نہیں ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے کارندے مقرر ہوتے ہیں بیت المال کے لیے حکومت وقت کی طرف سے، اب نہیں ہے یہ لوگ۔ مؤلفت قلوب، جو لوگ نئے نئے اسلام میں آتے تھے، ان کو جمانے کے لیے، ان کے مزاج میں استقرار اور استقامت پیدا کرنے کے لیے مال دیا جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہے، اب ضرورت نہیں رہی، اسلام مضبوط ہو چکا ہے۔ رقاب، غلاموں کی آزادی کے لیے، مگر اب وہ بھی چیز سامنے نہیں رہی ہے۔ غارم یعنی مقروض، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرض سے سبکدوشی حاصل کرانے کے لیے آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے لوگ اگر وہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان میں غازی، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، حاجی، طالب علم، یہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ مصرف زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ مصرف زکوٰۃ ہے۔ اور جو دینی کام کر رہے ہوں، تلاش کر کے ان کو دینا، اس لیے اس نیت سے کہ یہ فارغ البال ہو جائیں اور یکسو ہو کر دین کی خدمت کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بانی تبلیغ تحریر ہے، کہ یہ امت پر زیادہ حق بنتا ہے اس بات کا کہ تلاش کر کے ان لوگوں کو پہنچائیں اور ان کو تلاش کریں۔ اس طریقے سے فی سبیل اللہ، مسافر اگرچہ اپنے گھر کے لحاظ سے مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن سفر میں ہے، نہیں ہے اس کے پاس کچھ، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسری شرط صحیح ہونے کے لیے، مالک بنانا، جس کو پیسے دو اس کو مالک بناؤ، یہ نہیں کہ بھئی جب تیرے پاس ہو تو واپس بھی کر دینا، نہیں، اس کو آپ کو مالک بنا دینا۔ اباحت بھی نہیں کہ آپ بیٹھ کے کھانا کھلا دو، تو زکوٰۃ میں اس طریقے سے درست نہیں ہے کہ آپ بول دو کہ بھئی کھانا کھا لو دسترخوان پہ اور زکوٰۃ کی نیت کر لو، نہیں، یہ اباحت ہے، یہ اس میں تملیک نہیں ہے، مالک بنانا نہیں ہے۔ مالک بنانا یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے کر دو، وہ جو چاہے کرے۔ اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، سردی آ گئی بس کمبل ہی بانٹیں گے، کچھ اور چیز، ایک جگہ کوئی چیز مل رہی ہے، وہ چپل بڑی سستی ہیں، چلو چپل خرید لو۔ دیکھیے، صدقات میں اور زکوٰۃ میں وہ چیز دینا افضل ہے جو انفع للفقراء ہو، حاجت مندوں کے زیادہ کام آنے والی ہو۔ آپ ان کو بکرا کاٹ کے دیں گے یا آپ ان کو کمبل دیں گے، ہو سکتا ہے کمبل ان کے پاس میں موجود ہیں، آپ روپیہ پیسہ دے دیجئے، جو چاہے خریدیں، ہو سکتا ہے ان کو دوائی کی ضرورت ہو سکتا ہے ان کے اپنے بچوں کی فیس ادا کرنی ہو سکتا ہے گھر کا کرایہ دینا ہو سکتا ہے کپڑے نہ ہو ان کے پاس میں، کپڑے لینا چاہتے ہو، وہ کوئی بھی ضرورت انسان کی ہو سکتا ہے قرض کے اندر مبتلا ہو، وہ قرض اپنا اتاریں گے۔ تو جو چیز زیادہ کام آنے والی ہے، زیادہ نفع بخش ہے، وہی چیز دینی چاہیے زکوٰۃ میں اور صدقات میں۔ اسی طرح حقیقی مستحق تک پہنچانے کا اہتمام تلاش کر کے، اچھی طرح تحقیق کر کے، اور اس میں یاد رکھیے رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔ رشتہ داروں میں کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ؟ بھائی بہن کو دے سکتے ہیں۔ بھائی بہن کی اولاد کیا ہوتی ہے؟ بھتیجے اور بھانجے، ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ چچا کو دے سکتے ہیں، چچا کی اولاد کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کی اولاد کو، خالہ، ماموں، ان کی اولاد، ان کی اولاد کو،
ساس سسر کو، ساس سسر داماد کو زکوٰۃ دے سکتے، ماں باپ کو، ان کے ماں باپ، یہ جو اصول جڑ ہیں ان کو نہیں دے سکتے ہم۔ اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹے کی اولاد ہو چاہے بیٹی کی اولاد ہو، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بھی نہیں دے گی۔ ایک دوسرے کا ان کو تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے ان کو۔ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، اور سیدوں میں مراد ہے ہاشمی لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک جد امجد ہیں ہاشم، ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کیا دینا ان کو اگر ضرورت مند ہے؟ اپنے پاک مال سے خدمت کرو، حضور کے اقربا ہیں وہ، اپنے پاک مال سے خدمت کرنی ہے۔ یہ ضروری مسائل ہیں، لیکن اتنے ہی مسائل نہیں ہیں۔ نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے موٹے موٹے مسائل بیان کیے ہیں، آپ کے سامنے اور بھی مختلف مسائل آ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے لکھ لیا کریں، یہ ہمیں پوچھنا ہے مفتی صاحب سے، جس مفتی صاحب سے بھی آپ کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے ہی آپ پوچھئے، جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ضرور ان سے رابطہ رکھیے، اور اسی طریقے سے پوچھ کے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔